برکتوں اور رحمتوں کا ماہ اختتامی مراحل میں داخل، پرسندان اسلام آج مذہبی عقیدت کے ساتھ 27 رمضان کے لیے پرعزم۔ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے مساجد میں خصوصی اہتمام، نماز تراویح کے بعد ذکر و اذکار، تلاوت کلام پاک اور تلاوت و تسبیح کی ادائیگی ہوگی۔ خواتین گھروں میں عبادات اور نوافل ادا کریں گی۔ شب قدر میں قیام اللیل 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں خزانوں بھری رات کی تلاش۔ امت مسلمہ اللہ کے حضور اپنی مغفرت کی طلبگار، بخشش اور قومی سلامتی کے لیے دعاؤں کا سلسلہ نماز فجر تک جاری رہے گا۔ مساجد اور شہر اعتکاف کے لیے سیکیورٹی۔ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص مثال کے طور پر ایسا ہے جو 1000 مہینے تک مسلسل عبادت کرتا رہتا ہے، مسلسل، نہ وہ سوتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ کاروبار کرتا ہے، ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو اس شب قدر میں ایک رات عبادت کر لیتا ہے۔ تو جس کو ایک رات عبادت کی مل گئی اور وہ رات بھی شب قدر والی ملی، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وہ اس شخص سے بہتر ہے جو 1000 مہینے مسلسل عبادت کرتا رہا۔ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں پنہاں ہے۔ جامعہ اشرافیہ کے مفتی شاہد عبید کہتے ہیں کہ اس رات عبادت کرنے والوں کے تمام گناہوں کی مغفرت کا وعدہ ہے۔ جامعہ نعیمیہ کے سربراہ علامہ راغب نعیمی نے کہا کہ شب قدر کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے جو کسی اور رات میں میسر نہیں۔ شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ان خوبصورت راتوں میں سے ایک رات ہے جو اپنی عبادت، اپنی اہمیت، اپنی فضیلت اور اپنے مقام و مرتبے سے باقی تمام راتوں سے افضل ہے۔ ہائی کورٹ ججز کو دھمکی آمیز خطوط ملنے کی تحقیقات میں نئی پیش رفت۔ خطوط کے ذریعے ججز کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی۔ ایف آئی آر کے مطابق خطوط میں ویلکم ٹو بیسلس اینتھراسس تحریر کیا گیا۔ الفاظ ججز کو دھمکانے کے لیے استعمال کیے گئے۔ فورنزک رپورٹ میں خطوط سے 70 ملی گرام آرسینک ملنے کی نشاندہی بھی کی گئی۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا تاحیات نااہلی سے متعلق بڑا فیصلہ، 5 سال نااہلی کا قانون آئین کے مطابق قرار۔ لاہور ہائی کورٹ نے تاحیات نااہلی کے خلاف دائر درخواست خارج کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کیا۔ لکھا کہ تاحیات نااہلی کی مدت کو 5 سال کرنے کا اقدام الٹرا وائرس نہیں ہے۔ وزیر اعظم 3 روزہ اہم دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ شہباز شریف وفد کے ہمراہ لاہور سے روانہ ہوئے۔ وفد میں اسحاق ڈار، عطا اللہ تارڑ، محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی شامل۔ شہباز شریف کی سعودی ولی عہد سے ملاقات شیڈول۔ پاکستان میں بڑی سرمایہ معیشت کے حوالے سے مثبت آثار جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، اور عالمی جریدے ہوں، عالمی ادارے ہوں، ہر طرف سے معیشت کو لے کے مثبت خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ عوام کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، دفاع کرنا جانتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ عالمی میڈیا پر پاکستانی معیشت پر مثبت خبریں آ رہی ہیں۔ سٹاک ایکسچینج میں روز نیا ریکارڈ بن رہا ہے۔ دشمن کو ملک کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سعودی عرب روانگی سے قبل اہم اجلاس۔ مریم نواز نے ایل ڈی اے منصوبوں کا جائزہ لیا۔ 6 ارب روپے کی لاگت سے روڈ سٹرکچر میں بہتری کے منصوبے کی منظوری دی۔ اجلاس میں ایل ڈی اے یونیفارمڈ فورس بنانے کا فیصلہ، ایل ڈی اے پولیس اسٹیشن بنانے کی تجویز پر بھی غور۔ وزیر اعلیٰ کے پی مریم نواز سے عوام کی خدمت سیکھیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کے تنقیدی نشتر۔ کہا کہ علی امین گنڈاپور نے 10,000 افراد کی مالی امداد کا اعلان کیا مگر اب مکر گئے۔ تنخواہیں دینے کے پیسے بھی شہباز شریف سے مانگتے ہیں۔ ان کی حکومت میں کے پی کے صوبہ 1000 ارب کا مقروض ہے۔ عید کے رنگ اپنوں کے سنگ۔ عید الفطر کے لیے پردیسیوں نے آبائی علاقوں کا رخ کر لیا۔ ریلوے اسٹیشن اور بس اڈوں پر رش ہی رش، گہما گہمی عروج پر۔ مسافروں کو ٹکٹ اور سیٹ کے لیے مشکلات کا سامنا۔ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے من مانے کرایوں کی وصولی، پردیسی پریشان۔
پردیسیوں کا عید اپنے ساتھ منانے کا مشن، شہر سے ہزاروں کی تعداد میں پردیسیوں کی آبائی گھروں کو روانگی، ڈی سی رافیہ حیدر کا زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم، اسسٹنٹ کمشنر سیکٹری آر ٹی اے اور ڈی او لاری اڈا کو ہدایات جاری کر دی۔ اوور چارجنگ اور اوور لوڈنگ کرنے والی گاڑیوں کے خلاف شکنجہ سخت، لاری اڈا، نیازی چوک اور ٹھوکر نیاز بیگ پر ٹریفک پولیس کی اسپیشل ٹیمیں تعینات، سی ٹی او لاہور کا زائد کرایہ وصول کرنے والی گاڑیوں کو تھانوں میں بند کرنے کا حکم۔ چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں عروج پر، شہر کے مختلف بازاروں کی رونقیں بحال، خواتین اور مردوں کی بڑی تعداد نے بازاروں کا رخ کر لیا، شہری من پسند اشیاء کی خریداری میں مصروف، مہندی، جیولری اور چوڑیوں کے سٹالز پر رش بڑھ گیا۔ خوشی کا کوئی بھی تہوار صنف نازک کے حسن و زیبائش کے بغیر ادھورا، فیشن کی دلدادہ خواتین کی ہاتھوں کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے نیل آرٹ میں دلچسپی، ناخنوں پر دلکش ڈیزائن خواتین میں مقبول ہونے لگے، کپڑوں کی مناسبت سے نیل آرٹ بنوانے کے لیے پالرز کا رخ کر لیا۔ عید سے پہلے منافع خور مافیا نے دانت مزید تیز کر دیے، چکن، سبزیوں اور پھلوں کے دام بڑھ گئے، ادرک 720، لہسن 700 اور پیاز 250 روپے کلو میں فروخت، پھلوں میں کھجور 600، سیب 400 اور امرود 250 روپے کلو تک دستیاب، برائلر گوشت 639 روپے فی کلو ہو گیا۔ عید پر معیاری گوشت اور اشیاء کی فراہمی کا مشن، وزیر خوراک بلال یاسین کے صوبے بھر میں چھاپے، ٹولنٹن مارکیٹ میں 375 شاپس کی چیکنگ، 6 لاکھ روپے کے جرمانے، 9800 کلو ناقص گوشت تلف کر دیا گیا، مختلف اضلاع میں 6165 میٹ شاپس کو چیک کیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے لائن سفاری پارک کا افتتاح کر دیا، کہا کہ لائن سفاری پارک میں عید پر فری انٹری ہوگی، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب ترقی کر رہا ہے، مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے دن رات کام کیے جا رہے ہیں۔ ایل ڈبلیو ایم سی نے عید الفطر کا صفائی پلان جاری کر دیا، 9 سے 12 اپریل تک خصوصی صفائی آپریشن میں ٹیمیں دن اور رات کام کریں گی، چاند رات میں شروع ہونے والا صفائی آپریشن عید کے دوسرے روز تک جاری رہے گا۔ آئی ایم ایف نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، پاکستانی جی ڈی پی 3 کے بجائے 1.8% رہنے کا خدشہ ظاہر کر دیا، غربت میں 1 کروڑ افراد کا مزید اضافہ ہونے کا امکان، اقتصادی ماہرین کے مطابق پاکستان میں پہلے ہی 40% غربت ہے، اب یہ 44% کی حد بھی عبور کر جائے گی۔ نو منتخب امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان 18 اپریل کو حلف لیں گے، ترجمان جماعت اسلامی کیسر شریف کے مطابق حلف برداری کی تقریب جامعہ مسجد منصورہ میں ہوگی، سیکرٹری جنرل امیر العظیم کی طرف سے تقریب کا دعوت نامہ جاری کر دیا گیا۔ ملک میں جب تک دخل اندازی ختم نہیں ہوتی انصاف نہیں ملے گا، رہنما تحریک انصاف ڈاکٹر یاسمین راشد کی غیر رسمی گفتگو، کہا کہ پنجاب کی ہر کورٹ میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، ایسا نہ ہوتا تو صنم جاوید، عالیہ حمزہ دوبارہ گرفتار ہو کر جیل نہ پہنچتی۔ امیر جماعت اسلامی کی ٹوپی پہننے والی روایت دم توڑ گئی، نئے امیر حافظ نعیم الرحمان ٹوپی نہیں پہنتے، جماعت اسلامی کے گزشتہ 5 امیر ٹوپی پہنتے تھے، مولانا مودودی، میاں طفیل محمد، قاضی حسین احمد اور منور حسن کراکلی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ گورنر پنجاب سے مینورٹی رائٹس فورم وفد کی ملاقات، چیئرمین سیموئل پیارا اور ایڈوائزر امینوئل پرویز نے قیادت کی، گورنر بلیغ الرحمان نے کہا کہ اقلیتوں کو بنیادی حقوق کی فراہمی اور ان کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی ترجیح ہے۔ محکمہ سوشل ویلفیئر اور بیت المال کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد، صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اور بیت المال سہیل شوکت بٹ کی خصوصی شرکت، 200 مستحق افراد نے 25 لاکھ سے زائد رقم کے چیکس تقسیم کیے۔
عید الفطر کے بعد میاں میر اسپتال میں شام کو OPD شروع کرنے کا اعلان۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا گورنمنٹ میاں میر اسپتال کا دورہ، ایمرجنسی انڈور OPD اور ڈینگی وارڈز کا جائزہ لیا۔ شاہکوٹ اسپتال سے میاں میر اسپتال لائے گئے اپینڈکس کے مریض کی رپورٹ طلب کر لی۔ صوبائی وزیر ذیشان رفیق اور کمشنر لاہور کی زیر صدارت صفائی اور واٹر فلٹریشن پلانٹس کے بارے میں اجلاس۔ صوبائی وزیر بلدیات نے کہا واٹر فلٹریشن پلانٹس ایک ہی ایجنسی کے پاس جانے سے وسائل ختم ہوں گے۔ کمشنر لاہور کی تمام فعال واٹر فلٹریشن پلانٹس پر پانی کے معیار کو چیک کرنے کی ہدایت۔ IG پنجاب کا اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن آفس کا دورہ، ڈاکٹر عثمان انور کی وزرائے صحت خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر سے ملاقات، پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویلفیئر کے امور پر بات چیت۔ IG پنجاب نے کہا کہ ٹرانسجینڈرز کے ایڈز سمیت مختلف بیماریوں کے ٹیسٹ کرائے جائیں گے۔ پنجاب حکومت کی 2 اہم افسر وفاق کو دینے سے معذرت۔ ذرائع کے مطابق DIG آپریشنز علی ناصر رضوی اور سیکریٹری CNW سہیل اشرف کو چارج چھوڑنے سے روک دیا۔ اہم پروجیکٹ کی وجہ سے سیکریٹری CNW کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ سوئے ناردرن کا گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن، منامہ شریف پورہ میں فیکٹری سے بڑی گیس چوری پکڑ لی۔ ملزم مین لائن میں سوراخ کر کے لاکھوں کی گیس چوری کر رہے تھے۔ اسپیشل ٹاسک فورس نے بائی پاس منقطع کر دیا۔ گیس چوروں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ بجلی چوری کے خلاف لیسکو نے بھی آپریشن تیز کر دیا۔ 349 ملزم بجلی چوری میں ملوث پائے گئے، 12 ملزم گرفتار، 156 کے خلاف مقدمات درج۔ پکڑے جانے والے کنیکشنز میں 7 کمرشل، 5 زرعی اور 337 گھریلو تھے۔ پنجاب پولیس فورس میں محکمانہ ترقیوں کا عمل تیز، 64 ASIs اور 50 کانسٹیبلز کو نئے رینک میں ترقی مل گئی۔ IG ڈاکٹر عثمان انور کی ترقی پانے والے اہلکاروں کو مبارکباد، مزید تندہی سے فرائض کی ادائیگی کی ہدایت۔ DG LDA طاہر فاروق کی زیر صدارت اجلاس، چیف انجینئر LDA شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کے بارے میں آگاہ کیا۔ طاہر فاروق کی غیر قانونی سائن بورڈز ہٹانے کے لیے اقدامات میں تیزی لانے کی ہدایت۔ ہوم سیکرٹری نور الامید مینگل کا پنجاب فوڈ ڈرگ اتھارٹی کا دورہ، پیفڈا کی بلڈنگ پر کام 45 روز میں مکمل کرنے کا حکم۔ ہوم سیکرٹری نور الامین مینگل کی انٹرنشپ پروگرام شروع کرنے کی ہدایت۔ پاک نیوزی لینڈ T20 سیریز کے لیے ملکی کوچز کی خدمات لینے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق سلیکٹر اور سابق کپتان محمد یوسف کو ہیڈ کوچ بنائے جانے کا امکان۔ سلیکٹر اور سابق آل راؤنڈر عبدالرزاق بولنگ کوچ مقرر ہو سکتے ہیں۔ شارٹ لسٹ کوچز کے انٹرویو کے بعد تقرری ہوگی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی کوچنگ کے لیے جیسن گلیپسی اور گیری کرسٹن کے نام فائنل۔ PCB نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں کوچنگ پینل کا اعلان کرے گا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان آئندہ ہفتے متوقع۔ ٹکٹ TCS ایکسپریس سینٹرز پر دستیاب، شائقین کسی بھی نام سے سینٹر سے فزیکل ٹکٹ خرید سکتے ہیں۔ الشراب وساءت مرتفقا۔ اور کون بنے گا قیرت کا سلطان؟ پروگرام قیرت کا سلطان میں سیمی فائنل مقابلے جاری۔ حماد امین نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ تیسرے سیمی فائنل میں محمد حنیف کو شکست، قیرت کا سلطان میں سفر تمام ہوا۔